الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مختصر سے حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف قادری دامت برکاتہ عالیہ قبلہ امام صاحب شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع عنایت کیا کہ کچھ باتیں قرآن و سنت کے مطابق سیکھیں اور ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی شجر اسلام کی آبیاری کے لیے گزار دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اس کام کے لیے کہ کیا اللہ نے اور کیا اس کے رسول نے کہا امت کے اندر بیان کرتے رہے، کہ جنہوں نے ساری زندگی اس بات کو لوگوں تک منتقل کرتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کی اصل ہے، کہ جنہوں نے ساری زندگی فرق کو واضح کرتے رہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مسلمانوں اپنی حقیقت کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو اور اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو ضروری ہے ایسی ہستیوں کا بھی ذکر خیر کیا جائے کہ جن کی سیرتوں کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی وہ جوش ایمانی جذبہ مارے کہ ہم دین کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کو یاد کیا جاتا ہے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ماحی بدعت، حامی سنت، مولانا اشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ کو، یعنی اعلیٰ حضرت کو جن کا نام احمد رضا ہے، ان کی سیرت پر کچھ گفتگو کی جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کی اور دین کی کس طریقے سے خدمت کی اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کو کس طریقے سے پروان چڑھایا، اس کی حفاظت کی اور ہمارے عقائد کو صحیح طریقے سے دوسروں تک جو منتقل کیا، اور اس دور کے اندر انہوں نے کام کیا کہ جس وقت اسلام کا سودا کیا جا رہا تھا، اسلام کے اندر مشرکانہ باتوں کی آمیزش کی جا رہی تھی، اور وہ لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے وہ دوسروں کے کہنے پر اسلام کے اندر تبدیلی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس دور میں امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے کام کیا اور حق کو واضح کر کے ثابت کر دیا کہ ہم اسی دین پر عمل کرنے والے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جو آپ کے صحابہ کے ذریعے دوسروں تک منتقل ہوا،
پھر تابعین تبع تابعین کے ذریعے آج ہم تک وہ دین منتقل ہوئے. اس دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو صرف کیا. تو مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی، اور آج 10 شوال المکرم ہے. تو اس کی مناسبت سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع کو آپ کے لیے پیش کیا جائے اور کچھ گفتگو امام اہل سنت کی سیرت سے متعلق کی جائے، تاکہ ہم جان تو سکیں کہ انہوں نے وہ کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں امام اہل سنت یا مجدد دین و ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور دوسروں نے جو ان کے اوپر فتوے لگائے وہ کس بنیاد پر فتوے لگائے اور کس چیز کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ وہ اس دور کے تمام علماء اہل سنت میں سب سے ممتاز اور سرفراز نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کی کچھ قابلیت، دین کی طرف آپ کی خدمت، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی والہانہ محبت ہے جو امام اہل سنت کو ممتاز کرتی ہے دیگر لوگوں سے. یوں تو ہر مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہے، ہر سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کو بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کہیں تم منافقین کے کہنے میں نہ آ جانا، کہیں ان باتوں کے اندر تم گم نہ ہو جانا کہ تم دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھو اور وہ تمہیں بیوقوف بنا کر اپنا مطلب پورا کر لیں. یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر کی اور لکھ کر دوسروں تک منتقل کی اور بتایا کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. جس دور میں آپ نے آنکھ کھولی اس دور کے اندر انڈیا میں جو قبضہ شروع ہوا وہ انگریزوں کا شروع ہوا. یہ کچھ باتیں تاریخ کی طرف، پھر کچھ باتیں ان کی سیرت سے متعلق. تو بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اس بات کو تو جانا کہ انگریز ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم سے وہ سنسیئر نہیں، ہم سے سچے نہیں کسی معاملے میں، لیکن ہندو ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندو بھی ہماری طرح ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کی مخالفت کی. جب 1920 کے اندر آپ کی خدمت میں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کے اندر بڑا کام کیا. یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم تحریک آزادی کو اور اچھی طریقے سے چلا سکیں اور ایک آزاد وطن پاکستان کے نام پر حاصل کر سکیں. تو جب یہ بات ہوئی تو اس بات کو جب اعلیٰ حضرت تک منتقل کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ میں تحریک آزادی کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ جو لوگوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے کہ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. کہ اگر یہ بات ہمارے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو آگے بہت بڑا نقصان ہوگا. جس طریقے سے انگریزوں نے ہمیں استعمال کیا بالکل اس طریقے سے ہندو ہمیں استعمال کریں گے، کیونکہ یہ میجورٹی کے اندر ہے، یہ پاور کے اندر ہے. انگریز ان کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے. اور یہ بات لوگوں کے اندر عام کرنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے انگریز ہمارے مخالف ہیں بالکل اس طریقے سے ہندو بھی ہمارے مخالف ہیں، اور اس بات کا جاننا ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کو پیش کیا اور سید احمد رئیس جعفری ندوی نے اس بات کو اپنی کتاب میں قلم بند کیا اور بتایا یہ وہ واحد شخص ہیں جس نے سب سے پہلے 2 قومی نظریے کو پیش کیا اور ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہے اس بات کو پیش کیا. اس کے بعد مسلم لیگ نے اس قومی نظریے کو لیا اور پھر تحریک آزادی کے اندر ایک نئی جان پڑی، ایک نئی روح پھونکی گئی. یہ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا. تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح کیا کہ مسلمان اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اس کی ایک ثقافت، اس کا دین، اس کا مذہب اور اس کا طریقہ کار، اس کے عقائد اور اس کے معاملات ہیں. وہ کیوں ہندوؤں کے پیچھے چلے؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت ممکن ہوتا کہ ہم اپنی آج کی زندگی بھی ہندو سامراج کے سائے تلے بسر کر رہے ہوتے. تو یہ بتایا گیا کہ ہم الگ قوم ہے، ایک الگ پہچان ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بات جب ان لوگوں کے سامنے رکھی تو بظاہر تو وہ اعلیٰ حضرت سے ناراض ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات سمجھ آئی اور اس بات پر وہ کارا بند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ احمد رضا نے جو بات کہی تھی وہ حق ہے اور سچ ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بعد میں پھر یہی 2 قومی نظریہ پروان چڑھا اور اسی کی بنیاد پر
پاکستان ایک الگ وطن جو مسلمانوں نے بنایا وہ معروض وجود کے اندر آیا، یہ دو قومی نظریے کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ اس بات کو انہوں نے واضح کیا، اور اس دور کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، لوگ تو یہ بات پیش کر رہے تھے کہ ہندو ہمارے سگے ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، ان کے لیے کیوں تم مخالفت کرتے ہو؟ تو جب یہ بات آگے تک پہنچی تو اعلیٰ حضرت کو بھی خریدنا چاہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور وہ باتیں لکھو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، بھلے وہ دین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ایسا دور چل رہا ہے کہ علماء کرام کو خریدا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت کو بھی خریدے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کمال جواب دیا، کیا جواب دیا، اور اس بات کو بتا دیا کہ اس دور کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق موجود ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے جواب کو بتایا کہ کروں مدح اہل دون رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہوں، ایک ادنا سا غلام ہوں، اور میں حضور کے دین کا سودا کر دوں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے دین نہیں پڑھا کہ وہ دین کا سودا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اس لیے دیے کہ اس وقت جب امت پر مشکل وقت آئے تو ایسے لوگ کھڑے ہوں جو دین کی قدار کو، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے آگے پیش ہو۔ تو اس دور کے اندر علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ جو سب سے آگے ہستی تھی وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کی ہستی تھی، کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو تم بولی لگاؤ اور خرید لو، میرا دین تو وہ دین ہے کہ جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دیں، میرا دین تو وہ دین ہے کہ جس کے لیے آپ کے اہل بیت نے کربلا معلیٰ کی سرزمین کے اوپر اپنی گردنوں کو کٹانا پسند کیا، لیکن دین کے اندر تبدیلی کو پسند نہیں کیا۔ میرا دین تو وہ دین ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی لگا دی، میں اس دین پر عمل کرنے والا اور اس دین کی ترویج و اشاعت کرنے والا ہوں کہ جس کا ماننے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جب مکے کی تپتی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بلال تم محمد کے کلمے کو چھوڑ دو، تو بلال کیا کہتے تھے کہ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال کہ عشق کے نبی میں مجھ کو سزا بار بار دو، تم مجھے کتنی سزا دو گے، لیکن میں اس سزا سے ڈرنے والا یا اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو اسی کے اوپر بلال اپنی جان نچھاور کرنا جانتا ہے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت، اور اعلیٰ حضرت نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ترجمہ کنز الایمان جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، انہوں نے کنز الایمان کے نام سے مرتب کیا اور 1912 کے اندر اس کو مکمل کیا اور اس کا نام کنز الایمان رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کنز عربی میں خزانے کو کہتے ہیں اور ایمان ایمان کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے اردو میں اس کا ترجمہ بنا ایمان کا خزانہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا ترجمے کا کنز الایمان، جو قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ کیا، یعنی ایمان کا خزانہ۔ اور ایمان ہی انسان کی، مسلمان کی اصل پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنے ایمان کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ایک اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں، تمام صحائف آسمانی، کتب آسمانی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اسی دین کی ترویج و اشاعت کے اندر لگا دی، اور جس وقت لوگوں نے دین کے اندر آمیزش کرنا شروع کی اس وقت اعلیٰ حضرت نے دین کو لوگوں کے درمیان عام کیا اور اپنی ہر ممکن کوشش کے ذریعے اصلاحات کے دائرے کو وسیع تر وسیع کیا اور صحیح تعلیمات کو لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے 10 شوال المکرم کو شہر بریلی کے اندر جسولی ایک محلہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا نام احمد رضا رکھا گیا اور ساری زندگی احمد کی رضا کے اندر گزار دی۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ احمد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے، وہی نام جس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ بیان ہوئے رب تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں بیان کیے
عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا، اور ساری زندگی احمد کی رضا کے اندر گزار دی، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال تھے، جو افعال تھے، ان کو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور وہی تعلیمات لوگوں تک منتقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے فتاوی رضویہ فی عطایا نبویہ جس کو ترتیب دیا، ایسا انسائکلوپیڈیا بنایا کہ اس کا کوئی ثانی اس دور میں بھی نہیں تھا، اس دور میں بھی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو جو مورخین نے لکھا ان کی سیرت سے متعلق تقریباً 55 علوم پر عبور حاصل تھا، اور اعلیٰ حضرت تقریباً 1000 سے زائد کتب کو ترتیب دے چکے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات اور اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ انہوں نے اس دور کے اندر کام کر کے دکھایا کہ جس دور میں مسلمانوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے میں دشواری ہو رہی تھی، اور ہندو اس بات کے اوپر درپے تھے کہ مسلم ایک الگ ملک حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ہمارے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرے۔ تو ایک تحریک کو ترتیب دیا گیا جس کو ترک موالات کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، کہ ترک موالات کا اہتمام کیا گیا، اور ہر عام و خاص اس تحریک کا حصہ بنتا گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی غور سے مطالعہ کیا کہ ہم جس مقصد کے اندر کام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ سب سے پہلے حق اور باطل کی پہچان کرنا درست ہے، سب سے پہلے ایک صحیح سمت کا متعین ہونا درست، سب سے پہلے صحیح سمت کا جاننا درست کریں۔ جب تک آپ کی سمت درست نہیں ہوگی آپ کا مقصد کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرق کو واضح کیا اور بتایا کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہے۔ پھر اسی بات کو مسلم لیگ کے رہنما ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر اور دیگر، اور ان کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت ساتھ شامل ہوئی، اور اسی دو قومی نظریے کے تحت ہمارا ملک وطن عزیز معروض وجود میں آیا۔ یہ عرض مقدس اس لیے حاصل کی گئی کہ یہاں پر مسلمان اپنی دینی اطوار کے طور پر دینی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کو پورے طریقے سے عمل دیں۔ یہ اس لیے یہ ہمارا ملک معروض وجود میں آیا۔ لیکن آج کی قوم اور آج کے لوگ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے۔ اس ملک کی بنیادوں کے اندر ہمارے شہداء کا لہو مبارک ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ الگ وطن عزیز حاصل کیا جائے، ایک ارض پاک حاصل کی جائے تاکہ اس کے اندر ہم قرآن کے نظام کو چلا سکیں۔ لیکن ہم نے ان کی قربانیوں کو رائگاں کر دیا، ملک تو حاصل کر لیا لیکن اس کو چلانے کی کوشش نہیں کی۔ وطن عزیز تو مل گیا لیکن نظام مصطفیٰ کا جو نظام مصطفیٰ لانے کا خواب دیکھا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے نکلیں، ایک اچھے طریقے سے تعلیمات کو حاصل کر کے اس نظریے کو لوگوں کے اندر عام کریں، اپنی نیو جنریشن کو سمجھائیں کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا، اور اس کی بنیادوں میں جو ہمارے بزرگوں کا لہو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا وطن حاصل کیا جائے کہ جس کے اندر قرآن و سنت کے نظام کو رائج کیا جائے۔ اور جب تک یہ نظام رائج نہیں ہوگا تو سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اس کام کے اندر لگا دی کہ تحریک آزادی کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا کردار، اور مسلمان ایک الگ قوم ہے ہر لحاظ سے، اس بات کو بھی لوگوں تک منتقل کرنا یہ اعلیٰ حضرت کا کمال۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1000 کے قریب کتابوں کو مرتب کیا، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً آپ فتاوی نویسی کرتے رہے، اور اپنی عمر 13 سال 10 ماہ کی عمر کے اندر سب سے پہلا فتویٰ مسئلہ رضاعت کے اوپر لکھا، جو آپ کے والد ماجد نے چیک کیا اور بتایا کہ یہ فتویٰ بالکل درست ہے، اور آپ کو مسند افتاء کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا،
ایک قابلیت تھی، ایک ذہانت تھی، ایک فراست تھی، وہ دور اندیشی بھی رکھتے تھے اور رب کی عطا سے ان باتوں کو جانتے بھی تھے کہ مسلمانوں کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تحریک آزادی کے اندر گو کہ ان کا حصہ کم رہا، ان کا انتقال جلد ہو گیا، لیکن اعلیٰ حضرت اپنا کام کر کے چلے گئے کہ لوگوں کو پہچان کرا دی کہ دیکھو کہیں تم ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جانا جو بظاہر تمہیں اپنی طرح نظر آئے، لیکن اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ یہ عاشق رسول ہیں یا نہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے دیکھنا، ممکن ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ یہ زبانی کلامی حضور سے محبت رکھتے ہیں یا اس کو اپنے دل کے اندر بھی جگہ دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ اصل الایمان حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی اصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو بیان کرنے میں لگا دی۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام ترتیب دیا، جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام اگر پڑھا جائے تو ہر سنی جھوم جاتا ہے، وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ ہمارے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ کا لکھا ہوا وہ کلام ہے کہ انہوں نے اس بات کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ یہ سلام سنتے ہی جھوم اٹھے گا، اور ہمارے بچے کی زبان کے اوپر اس سلام کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کے کام کا۔ اور آخری جو اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا ہے، اس مقطع کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا بات کو بیان کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اس سلام کے مقطع کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ جب حشر کا میدان ہوگا سب وہاں پر جمع ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی اور مجھ سے فرشتے یہ کہیں گے کہ احمد رضا مجھ سے خدمت کے قدسی، قدس کہتے ہیں فرشتوں کو، یہاں پہ انہوں نے مراد لیا، تو اس وقت فرشتے مجھ سے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مطلب رضا وہ سنا تو دو جو تم پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر رضا کھڑا ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہوں نے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، دین کی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ وہ دین ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، ہم کیسے اس کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ہماری پہچان یہ دین ہے اور ہم اسی کے اوپر سمجھوتا کر لیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو دین پر سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اپنی گردن کٹانا یہ لازم سمجھا کہ میں اپنا خون دے دوں اس دین کی آبیاری کے لیے، لیکن میں دین میں تبدیلی نہیں کرا سکتا، یہ دین میرے گھر سے نکلا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حسین کس طریقے سے اس دین کے اوپر سمجھوتا کر کے اور یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے کڑے وقت کے اندر، اتنی سخت آزمائش کے اندر اس کام پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور وہ کیوں کرتے؟ ان کی رگوں کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو مبارک دوڑ رہا تھا کہ ان کی رگوں کے اندر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لہو مبارک تھا، ان کی تربیت میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو امام حسین نے بتایا کہ کتنا ہی مشکل وقت آ جائے، تمہیں جان دینی پڑے دے دینا، تم سرخرو ہو جاؤ گے دونوں جہانوں میں، لیکن اللہ کے دین کے اندر تبدیلی نہیں۔ امام حسین نے یہ سبق سکھا دیا، تو کس طریقے سے امام حسین کے ماننے والے اس کے اندر تبدیلی کر سکتے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی لگا دی، لیکن کسی بات کو یہود و نصارہ کی قبول نہیں کیا۔ جو دین کے خلاف تھی اعلیٰ حضرت ڈٹے رہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کے جو مذموم مقاصد تھے اس کے سامنے کھڑے رہے، اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تنے تنا سب سے آگے نکلے، اور ان کے پیچھے علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی پہچان تھی کہ اس دور میں بھی اعلیٰ حضرت نے اس دین کی شمع کو فروزہ رکھنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق ہر ممکن کوشش کی۔ آج یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، آج پھر یہود و نصارہ اپنے سر کو اٹھا رہے ہیں، آج پھر مسلمانوں کو تہ تیغ لا رہے ہیں، آج پھر مسلمانوں کو سر کچلنے میں وہ اپنی ہر ممکن کوشش کو برسر پیکار لا رہے ہیں۔
کیا مصر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا؟ کیا شام کے اندر مسلمانوں کی عصمت دری نہیں ہو رہی؟ کیا کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر اور برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا؟ آج کا مسلمان خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج پھر اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو اور شجر اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس دین کی حفاظت کے لیے جو تم سے بن پڑے وہ کرو۔ سب سے پہلے ایک اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دو، دین کی سمجھ ان تک منتقل کرو، ان کو دین کی تعلیمات سے آشنا کرو۔ جب تم اس مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ایک بہت بڑا کام تم کر چکو گے۔ کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمات اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات اسلام نہیں پہنچا رہے۔ تو کس طریقے سے ہماری نیو جنریشن کو دین کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کس طریقے سے وہ صحیح عقائد اور صحیح مسائل کو جان سکیں گے؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نیو جنریشن کو، اپنے آنے والی نسل کو یہ بات منتقل کریں کہ یہ دین اس لیے آیا کہ تم اس پر عمل کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کا مطالعہ کرو، ان کے اصحاب کی سیرت کا مطالعہ کرو، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور ہمارے وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا تحریک آزادی کے اندر، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو تو یہ وطن عزیز کی عظمت و اہمیت تمہارے دل کے اندر روشن ہو جائے گی۔ جب ہم یہ میسج ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانیے کہ ہمارے نوجوان کل انہی کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا۔ تو جب یہ صحیح سمجھ رکھیں گے، ایک صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ ان کے پاس ہوگی، تو یہ ضرور اسلام کی خدمت کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی بات کو قائد اعظم نے بار بار بیان کیا کہ وہ طلباء سے یہی بات کرتے تھے کہ تم مستقبل ہو ہمارا، تم قوم کے معمار ہو، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اور وہی بات ہم دہراتے ہیں کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس کائنات میں سب نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات تمہارے پروردگار کی کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمہارے رب کی ذات رہے گی، سب نے جانا ہے۔ تو ہمارے بعد جو آئیں، کیا ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں؟ کیا ان کو صحیح تعلیمات منتقل نہ کریں؟ یہ ہمارا فرض ہے۔ جب ان کی صحیح پرورش ہو جائے گی، ان کی صحیح تربیت ہو جائے گی، ایک اچھی نالج ان کے پاس ہوگی، تو کل اقتدار جب ان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ ضرور تعلیمات اسلام کا لحاظ رکھیں گے اور وطن عزیز کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس دین کے لیے خدمت کی، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اس بات کے اندر گزار دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب تک تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان ابھی باقی ہے۔ کیونکہ لوگ اس بات کو جانتے تھے، یہود و نصارہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ مسلمان کسی بھی طریقے سے ہمارے دام میں نہیں آتا، ہم سے دبتا نہیں، تو کیا کیا جائے کہ ان کو اپنے آپ سے دبایا جائے اور ان کو کچلا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور علامہ اقبال نے اس بات کو شعر کی شکل میں بیان کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ بھئی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، تن ڈھکنے کو پورے طریقے سے کپڑے بھی نہیں، لیکن جہاد کے اندر سب سے آگے، دین کی اشاعت کے لیے سب سے آگے، دین کو بچانے کے لیے سب سے آگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے چراغ کو فروزہ کرنے کے لیے سب سے آگے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، تو کیا کریں ان کو ڈرانے کے لیے؟ تو ان لوگوں نے ساتھ دیا یہود و نصارہ کا اور بتایا کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مسلمان جو اتنا طاقتور ہے نا، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ کہ اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے۔ تم اس شمع کو بجھا دو، یہ تمہارا غلام بن جائے۔ اور یہود و نصارہ کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ اس مقصد کے اوپر لگ گئے، اس دور سے لے کے آج تک وہ اسی مقصد کے اوپر گامزن ہے، کاربند ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اس کے اندر صرف کر دی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے وہ جلتی رہے تا حیات، تو مسلمان اس دنیا میں باقی ہیں، تو ایمان ان کے اندر باقی ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت اس دل سے نکل گئی تو سمجھو ایمان آپ کے دل میں باقی نہیں رہا۔
حضور کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اس کام کے اندر صرف کر دی اور حق اور باطل کے اندر فیصلہ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ مسلمانوں تم ایک الگ قوم ہو، تمہاری ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ دین ہے، ایک الگ مذہب ہے، تمہارے عقائد دوسروں سے مختلف ہیں، تم اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے دین پر عمل کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، ان کے اصحاب کے طریقے پر عمل کرو، ان کے ماننے والوں کے ساتھ سچے عاشق رسول کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے اندر ضم ہو جاؤ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت بھی رکھتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے اندر صرف کر دی، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کمال کہ آج قرآن پاک کا ایک عظیم و شان ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں ہمارے درمیان موجود، ایک گفتگو کی جا سکتی ہے اس کے اوپر کہ کنز الایمان دوسرے تراجم سے کیوں ممتاز ہے۔ پوری ایک تقریر کی جا سکتی ہے کہ کنز الایمان دوسرے تراجم سے کیوں ممتاز ہے، کہ دوسروں کے ترجمے کی بھی عبارت پڑھی جائے، انہوں نے کس آیت کا کیا ترجمہ کیا وہ بتایا جائے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا وہ بتایا جائے۔ صرف ایک مثال پیش کر کر میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک 30واں سپارہ سورہ دہا کے اندر بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو دوسروں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آئے تھے، تو دوسروں نے اس کا ترجمہ کیا کہ حضور یعنی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دکھا دی، انہوں نے ترجمہ یہ کیا نعوذ باللہ کہ حضور کو گمراہ پایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، یہ ترجمہ کیا، استغفر اللہ، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دکھا دی۔ پوچھا جائے کہ اگر نعوذ باللہ نبی گمراہ ہو تو امتی کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیا کوئی نبی بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ کوئی رسول بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ العیاذ باللہ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے کاموں سے، ایسے جملوں سے، ایسے عقیدوں سے کہ ان لوگوں نے یہ بات ثابت کی کہ حضور کو گمراہ پایا گیا تو اللہ نے راہ دکھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدائشی نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اس پر سب کا اجماع ہے، اور قرآن کی متعدد آیات کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور وہ حضور کو گمراہ ثابت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ کیا، کیا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دکھا دی، راہ دکھا دی مطلب اپنا قرب دیا، اپنے قریب کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ دال کا ترجمہ گمراہ نہیں کیا، کس سے متعلق بات کی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت اس بات کو جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس بات کو جانتے ہیں کہ کس کے لیے کس الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اور اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، تو جتنے ادب کے الفاظ حضور کے لیے استعمال کیے جائیں اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے استعمال کیے جائیں وہ کسی اور مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے ان الفاظ کا چناؤ کیا اور ثابت کیا کہ وہ سچے عاشق رسول ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے اندر صرف کر دی کہ مسلمانوں اپنی حقیقت کو جانو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم سب سے ممتاز ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یوں تو بے شمار کلام لکھے، لیکن ایک کلام جو شعراء آفاق کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی بیان کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اس سے آگے اعلیٰ حضرت کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے اولا و عرفہ اگر کوئی ہستی ہے مخلوقات کے اندر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے ذریعے یہ عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرتے چلے گئے، اپنے کلام کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کرتے چلے گئے۔ یوں تو ہر مسلمان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع